اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم والعاقبۃ للمتقین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ومثل اور مثال الذین ان لوگوں کی جو کفروا جنہوں نے کفر کیا کمثل جیسے مثال الذی اس شخص کی جو ینعقو وہ پکارتا ہے، ینعقو کا مطلب وہ پکارتا ہے، بیما ساتھ جو لا نہیں، یسمع وہ سنتا، الا وہ پکارتا ہے اس کو نہیں جو سنتا، الا مگر دعان پکار کے، و ندان اور چلانے کے۔ یہ جو دعا ہے یہ مفسرین اسے بعض قریب کی آواز اور ندا جو ہے اسے دور کی آواز، اور دعا کو ذرا کم آواز، اور جو ندا ہے یہ چلانے کی، چیخنے چلانے کی، اونچی بولنے کی آواز ہے۔ تو اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں، عرب میں جو چرواہے ہیں وہ اپنے جانوروں کو پکارتے تھے، اور وہ اونچی بھی اور خاموشی سے بھی، کبھی سنگنگ کی صورت میں بھی، تو جس طرح بھی انہوں نے اپنے جانوروں کو ہلایا ہوتا تو اس طرح پکارتے۔ تو جانور جو ہیں ان کا وہ آواز تو سنتے ہیں، لیکن اس آواز کا کیا مطلب ہے، اس حکم کا کیا مطلب ہے، وہ صرف اسی حد تک رہتے ہیں، اور ان کا جو مائنڈ ہے وہ اس کو آگے پروسیس نہیں کرتا کہ اس کا میننگ کیا ہے۔ تو جو اوپر آیتیں ہیں کہ جب ان لوگوں کو کہا جاتا ہے، مشرکین کو اور جو اہل کتاب ہیں اور جو کفار ہیں، کہ اللہ کو حکم کے مانو، کہ جس طرح قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ نے یہ اوپر ہے نا نازل کیا، کتاب میں نازل کیا ہے قرآن پاک میں، اس طرح اللہ کے احکام کو مانو، اور جو چیزیں حلال ہیں انہیں حلال جانو، اور جو حرام ہیں انہیں حرام جانو۔ تو کہتے تھے کہ یہ تو ہمارے آباء و اجداد جو فور فادرز ہیں وہ ایسا کرتے رہے ہیں، تو ہم اپنی رسم و رواج نہیں چھوڑ سکتے۔ تو آگے اللہ ان کے لیے یہ مثال دے رہے ہیں کہ ان کی مثال ایسے ہے جیسے جو چرواہا ہے وہ بلاتا ہے، اور جو سننے والے ہوتے ہیں جو بیر اور بکریوں جیسی ان کی مثال ہے، کہ صرف وہ آواز کو پکارنے کو اور چلانے کو سنتے ہیں، اور اس سے آگے وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ سمن بہرے ہیں، ڈیف ہیں، بکمن میوٹ ہیں، ڈمب ہیں، گونگے ہیں، امیون اندھے ہیں، فہم پس وہ لا نہیں، یاقلون وہ سمجھتے، وہ عقل رکھتے۔ تو یہ تمثیل کے ذریعے اللہ نے بات بتائی ہے کہ جو یہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم صرف اپنے باپ دادا کی بات کو مانیں گے، اور ہم قرآن پاک میں جو احکامات آ رہے ہیں اس کو نہیں مانیں گے، ہم اپنی رسم و رواج کو نہیں چھوڑیں گے، تو ان کی مثال ایسی ہے۔ میں روایت کرتا ہوں، وہ مثل اور مثال اللہ زینہ ان لوگوں کی جو جنہوں نے کفر کیا، یہ پاسٹ کا ہے مور دین ٹو کے لیے، کفر جنہوں نے کفر کیا، کمثلی کما کا مطلب جیسے، مثال ایگزامپل، الذی اس شخص کی جو یعنی کو وہ پکارتا ہے، بیما ساتھ اس کو، لا نہیں، یسمع وہ سنتا، الا مگر دعان پکارنے کے، و ندان اور چلانے کے، چیخو چیخو چلانا، جس طرح کرائی کرنا اس طرح، سما چیخو پکار کے، سمن پھر آگے اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ان کو جو مرضی آپ کہہ لیں، یہ سمن یہ بہرے ہیں۔ یعنی کہ کلاس میں بھی جب ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں تو اگر کوئی بچہ اچھی طرح سنتا نہیں تو وہ پھر آگے سے کویشچن بھی نہیں کرتا۔ اور سمن پہلی بات ہے کہ یہ سماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اللہ کے احکام کہہ رہے ہیں، مسلمان انہیں اللہ کی باتوں کی طرف بلا رہے ہیں، لیکن یہ بہرے ہیں، ان کی سماعت ان کے کانوں پر اثر نہیں ہوتا۔ بکمن پھر یہ میوٹ ہیں، جب یہ بات کو سنتے ہی نہیں، غور طرح سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔
مسلمانوں کی روش تو یہ ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں سمینا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، لیکن اس کے برعکس مشرکین اور جو کفار دوسرے ہیں اہل کتاب میں سے، وہ آپ کی بات کو سنتے ہی نہیں، پھر میوٹ ہیں، ڈم ہیں، گونگے ہیں، امیون، اور اس طرح یہ اندھوں کی طرح ہیں، یعنی ان کے سامنے جو کچھ بھی کہا جائے یہ اسے سمجھنا نہیں چاہتے، فہم پس وہ لا نہیں یاقلون عقل رکھتے۔ چلیں جی پڑھیں اسے۔ اور مثال اللہ زینا ان لوگوں کی کافرو جنہوں نے کفر کیا، کمثلی جیسے مثال اللہ زی اس شخص کی جو ینعقو وہ پکارتا ہے، بما ساتھ اس کے، لا نہیں، یسمع وہ سنتا، الا مگر، دعاءن وہ پکار کے، مانداءن چلا کے، سمن بہرے ہیں، بکمن گنگے ہیں، عمیون اندھے ہیں، فہم پس وہ لا نہیں یاقلون عقل رکھتے۔ جزاک اللہ، شاباش، بہت اچھا ترجمہ کیا۔ اچھا جی، یا اے ایوہا اے، یا ایوہا اے اللہ زینا وہ جو امنو ایمان لائے ہو، کلو کھاؤ، من سے طیباتی پاکیزہ چیزوں سے، ماں جو رزقنا رزق دیا، نہ ہم نے، کم تمہیں، وشکر اللہ وشکرو اور شکر کرو، للہ یہ لام کا مطلب کے لیے، اللہ کے لیے، ان اگر، کن ہو تم ایا کا مطلب ہے صرف، جیسے شروع میں نا سورہ فاتحہ میں ایا کا نام تو و ایا کا نستعین، صرف تیری بات کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، صرف ہو اس کی، کس کی، اللہ تعالیٰ کی، یہ ہو کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، تعبدون تم عبادت کرتے ہو یا بندگی کرتے ہو۔ تو آگے کہا گیا ہے کہ اے ایمان والو تم پاکیزہ چیزوں سے کھاؤ، حرام کے قریب نہ جاؤ، جس طرح شراب حرام ہے، سور حرام ہے، سود حرام ہے، کرپشن کی کمائی حرام ہے، تو یہ ہمارا ٹیسٹ بھی ہے، ان میں ٹیکشن بھی ہوتی ہے، تو ہم نے صرف پاکیزہ چیزیں کھانی ہیں، اور یہ پاکیزہ چیزیں ہم تب ہی کھائیں گے جب ہم گریٹفل ہوں گے اللہ کے لیے، اللہ کا ہر کام میں شکر کرنے والے۔ جو تھوڑی چیز ہم کھائیں گے، ہمارا دل تو زیادہ انسانی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا ایسا سسٹم ہے کہ اگر ایک عہد پھاڑ سونے کا مل جائے تو یہ دوسرے ہی خواہش کرتا ہے، اور دوسرا مل جائے تو یہ تیسرے ہی خواہش کرتا ہے، تو وشز تو ہوتی ہیں، اور بیوی بچوں کی وجہ سے اور دوسرے معاملات کی وجہ سے ہم اپنا سٹیٹس وغیرہ، ہم اپنے رسم و رواج کو مینٹین، تو پھر ہم کرپشن کی طرف اور غیر پاکیزہ چیزوں کی طرف بھی جاتے ہیں۔ تو وہی بندہ جو اللہ کا شکر گزار ہوگا، جو تھوڑے میں بھی اللہ کے دیے ہوئے میں راضی ہوگا، تو وہ پھر جو غیر پاکیزہ چیزیں ہیں، جو اللہ کی حرام ہیں، جو ممنوع چیزیں ہیں، ان کو نہیں کھائے گا۔ اور یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ مشکل کام ہے کہ صرف حلال چیزوں تک ہی ہم رہیں۔ تو تعبدون اگر ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور ہم نے خود کو اللہ کا انسلیو کر لیا ہے، اللہ کا بندہ بنا لیا، اللہ کے ہر حکم کا تابع کر لیا ہے خود کو، تو یہ تب ہی بات ممکن ہے۔ میں روایت کرتا ہوں، یا اے ایوہا اے اللہ زینا وہ جو امن و ایمان لائے ہو، کلو کھاؤ، من سے طیبات پاکیزہ چیزوں سے، ماں جو رزقنا رزق دیا، نہ ہم نے، کم تمہیں، وشکرو اور شکر کرو، للہ اللہ کے لیے، ان اگر، کن ہو تم ایاہو صرف، ایا کا مطلب صرف ہو اس سے، تعبدون تم اس کی بات کرتے ہو یا تم اس کی بندگی کرتے ہو، یا تم نے اس اپنے آپ کو اس کے احکام کے تابع کر لیا ہے۔ تو پاکیزہ رزق کھانا اور ہر معاملے میں اللہ کا شکر ادا کرنا، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، یہ دعا پڑھنا، تو یہ ساری چیزیں ہمیں اللہ کی طرف سے۔ چلیں جی ریوائز کریں اسے۔ یا ایوہ الذین اے لوگو جو امنو ایمان لائے ہو، کلو کھاؤ، من سے طیباتی پاکیزہ، ما جو رزقناہم رزق دیا ہم نے تمہیں، وا اور، وشکرو شکر کرو،
للہ اللہ کے لیے، ان اگر کن تم ہو تم ایاہو صرف اس کی تعبدون عبادت کرنے والے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ حسن الجزا۔ اچھا جی، یہ آگے ورس ہے، یہ تھوڑی سی لمبی ہے۔ اچھا، انما بے شک جو، انا کا مطلب بے شک ما جو، اور یہ صرف اور محض اور اونلی کے لیے بھی یہ انما یہ یوز ہوتا ہے۔ انما صرف، حرام حرام کیا، علیکم اوپر تمہارے، میتا مردار، و دما اور بلڈ ڈیڈ اینیمل جو مر جائے کسی طبی موت سے ذبح نہ کیا گیا ہو، اور ویسے ایکسیڈنٹ سے، حادثے سے، گر کر یا چوٹ سے مر جائے، ڈیڈ ہو جائے، وہ حرام ہے۔ و دما اور خون، جب مسلمان ذبح کرتے ہیں تو چھری چلاتے ہیں تو شریانوں سے جو خون ہے، اسے بہتا ہوا خون دم سفوک کہتے ہیں۔ تو یہ خون جو ہے یہ حرام ہے۔ یہ اس طرح جو مشینی ذبح ہوتا ہے یا جھٹکے وغیرہ سے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو وہ درست نہیں ہے، کیونکہ اس میں خون جانور کا جو ہے وہ اس کے اندر ہی رہ جاتا ہے۔ تو خون میں بھی یہ جو چیزیں ہیں، یہ آیتیں ہیں، اس میں بھی سے میتا جو مردار ہے پانی کا، مچھلی اور جو ٹڈی ہے وہ مردار بھی حلال ہیں۔ تو آگے جو اس آیت میں حرام جو چیزیں کی گئی ہیں وہ کمپلیٹلی نہیں ہیں، بلکہ کچھ ایسی آگے احادیث میں بھی کچھ چیزیں ہیں جو حرام ہیں، جیسے جو مردار ہے وہ مچھلی پانی کا مردار اور ٹڈی یہ حلال ہے۔ تو حدیث قرآن پاک کے ساتھ ساتھ اس دین کو حدیث بھی اس کو الیبوریٹ کرتی ہے، اور صرف قرآن پاک سے ہی انڈرسٹینڈنگ مکمل حاصل نہیں ہوتی، اور ساتھ اس کو جو حدیث ہے وہ بھی اس کو الیبوریٹ کرتی ہے۔ و دما اور خون میں بھی جو ہے کلیجی اور تیری کے، یہ بھی دو خون ہیں، لیکن یہ دو خون حلال ہیں۔ جو صرف خون جب ذبح کرتے ہیں تو وہ بہہ جاتا ہے، وہ حرام ہے۔ و لحمہ اور جو گوشت کے ساتھ بھی کچھ رہ جاتا ہے تو وہ بھی حلال کی صورت میں ہی آتا ہے۔ و لحمہ اور گوشت خنزیر، سور کا گوشت بھی حرام ہے۔ و ماں اور جس پر یا جو اہلا پکارا گیا، بھی ساتھ اس کے، لی غیری کا مطلب ہے سوائے اللہ کے، ادر دین اللہ، اہلا جسے ڈیڈیکیٹ کیا گیا یا جسے پکارا گیا یا منسوب کیا گیا اللہ کے سوا کسی اور کی طرف، کسی اور ہستی کی طرف، کسی اور چیز کی طرف۔ جس طرح عرب میں روایت تھا کہ وہ لات اور منات بتوں کے نام پر جانوروں کو ذبح کرتے تھے، تو اللہ کے نام، اور جو مجوسی تھے وہ آگ کے نام پر ذبح کرتے تھے۔ تو اللہ کے سوا کسی اور نام کے اوپر کوئی چیز ذبح کی جائے یا کسی کے اوپر یہ اللہ کے نام کے سوا کوئی اور نام پکارا جائے تو وہ بھی حرام ہے۔ آگے ہے فمن نز، فا پس، من جو، نسترا جو مجبور ہو جائے، غیر نہ باغین باغی ہو یعنی سرکش ہو، ڈس اوبیڈینٹ ہو نافرمان ہو۔ جس طرح ینگ لڑکے ہوتے ہیں تو انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ نے بائک تیز نہیں چلانی، تو وہ بغاوت کے طور پر ہی وہ سپیڈ سے چلاتے ہیں، حالانکہ انہیں پتہ ہوتا ہے منع ہے، تو انہیں اس بغاوت میں وہ انجوائے فیل کرتے ہیں اپنا۔ تو پس جو فامنز تورا، پس جو مجبور ہو جائے، غیرہ نہ باغن سرکش ہو، ڈس اوبیڈینٹ ہو نافرمان ہو، وا اور لا نہ آدن وہ حد سے بڑھنے والا ہو، ٹرانسگریسر ہو کہ لمٹ اللہ کی جو حدود ہے انہیں توڑنے والا، جو اللہ نے حدیں قائم کی ہیں کہ اس فلاں فلاں یہ آپ کی حد ہے، اسے آپ نے آگے نہیں جانا، وہ کراس کرنے والا بھی نہ ہو۔ فا پس لا نہیں، اسما گناہ، علیہ اوپر اس کے، ان اللہ بے شک اللہ غفور بخشنے والا ہے، رحیم رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تو آپ کو بخشنے والا ہے اور انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ یہ جو آیت کا اگلا حصہ ہے یہ ایکسیپشن ہے، اس کے اوپر یہ چیزیں جو حرام کی گئی ہیں، اور میں نے بتایا کہ احادیث میں بھی کچھ چیزیں حرام ہیں، تو ان کے علاوہ جب
کوئی سچویشن ایکسٹرا آرڈینری سچویشن ایسی ہو کہ آپ مر رہے ہیں یا آپ موت سے بچنے کے لیے حرام کردہ چیزوں کی بھی کچھ مقدار آپ یوز کرتے ہیں، لیکن اتنا ہی آپ یوز کرتے ہیں جتنا آپ اس سے بچ سکیں۔ اگر کوئی ایس ایچ او یا پٹواری کہے کہ ہم حرام کھاتے ہیں تو ہمارا سروائیول، ہمارا جو سٹیٹس ہے وہ مینٹین اس سے رہتا ہے، یا کوئی ڈی سی ایس پی ایسی بات کرتا ہے، تو یہ نہیں ہے، بلکہ حرام اس وقت حلال ہوتا ہے جب آپ کے موت کے منہ میں ہو اور آپ نیک انسان ہو، حد سے بڑھنے والا ہے، آپ میں گناہ کی خواہش نہ ہو، لیکن صرف آپ جان بچانے کے لیے آپ ایسی بات کہیں، کلمہ کفر کہہ دیں صرف جان بچانے کے لیے جس کی اجازت ہے، اور یا آپ کوئی حرام کردہ اللہ کی چیزوں میں سے کچھ تھوڑی سی یوز کر لیں جس سے آپ کی جان بچ جائے، یہ نہیں کہ وہ آپ اپنی خواہشیں اسے پوری کرتے ہیں۔ یہ میں روایت کرتا ہوں، انما بے شک جو، یا محض صرف اونلی، حرام حرام کیا، علیکم اوپر تمہارے، میتا تھا مردار ڈیڈ، و دما اور بلڈ اور خون، و لحم الخنزیر اور جو گوشت ہے خنزیر سور کا، و ماں اور جو یا جس پر اوہلا پکارا گیا، ڈیڈیکیٹ کیا گیا اس کو، بھی ساتھ اس کو، لغیری ادر دین سوائے ایکسیپٹ اللہ، اللہ کے سوا جس کے اوپر کسی اور کا نام پکارا گیا ذبح کرتے وقت، فمنز ترا پس جو ترا مجبور ہو جائے، غیرہ نہ ہو، باغن ڈس اوبیڈینٹ نافرمان، باغی یہ بغاوت سے ہے، سرکش کے میننگ بھی ہے، ولا اور نہ، آدن حد سے بڑھنے والا، فلا پس نہیں، اسما کوئی گناہ، علیہ اوپر اس کے، ان اللہ بے شک اللہ، غفور بخشنے والا ہے، رحیم رحم کرنے والا ہے۔ جی ریوائز کریں اسے۔ انما بے شک جو، حرم حرام کیا، علیکم اوپر تمہارے، المیتاتا میتاتا مردار ہے پانی کا، والدما اور خون، اور ولحما گوشت، نہیں الخنزیر پانی کا نہیں، میں نے کہا تھا کہ جو پانی کا مردار ہے نا مچھلی، وہ میں نے وضاحت کے لیے کہا تھا کہ مچھلی اور ٹڈی یہ مردار ہونے کی صورت، ڈیڈ ہونے کی صورت میں بھی حلال ہے، اور یہ حدیث میں ان کی ہے حلال ہونے کی گنجائش۔ تو پانی کا جو مردار ہے وہ حلال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی ڈیڈ اینیمل ہو، وہ کسی چوٹ سے یا ذبح نہ اسے کیا گیا ہو، جیسے بسم اللہ یا اللہ اکبر تکبیر پڑھتے ہیں جانور کے اوپر ذبح کرتے وقت، تو پراپر ذبح نہ کیا گیا بلکہ چوٹ سے یا حادثے سے یا اپنی عمر پوری ہونے سے کسی فزیکل ریزن کی وجہ سے وہ ڈیڈ ہو جائے تو وہ حرام ہے۔ جی اوکے سر۔ ولحما اور گوشت، الخنزیری خنزیر کا، وما اور جو، اہلا پکارا گیا، بھی ساتھ اس کے، لغیر اللہ غیر اللہ کے، فمنی پس جو، نستورا مجبور ہو جائے، غیرہ نہ باغن باغی ہو، ولا اور نہ آدن حد سے بڑھنے والا ہو، فلا پس نہیں، اسما کوئی گناہ، علیہ اوپر اس کے، ان اللہ بے شک اللہ، غفور غفور ہے، رحیم رحم کرنے والا۔ شاباش، جزاک اللہ۔ جو ہم حلال کی کمائی کھائیں گے، جو پاکیزہ چیزیں اللہ کی کھائیں گے، تو اس پر بھی اللہ ہمیں ثواب دیں گے کہ یہ بندہ حرام سے بچا ہے، کرپشن سے بچا ہے اور ممنوع چیزوں سے بچا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی ہمیں ریوارڈ دیں گے اور ثواب دیں گے۔ ہم خود ہی اپنا رزق خود ہی کھائیں گے، لیکن وہ حلال کے طریقے سے ہوگا، اللہ کے فرمان کے مطابق ہوگا، تو اس کے لیے بھی مسلمان کے لیے اجر ہے اور ریوارڈ ہے۔ انا بے شک اللہ زینہ وہ جو، یکتمونا وہ چھپاتے ہیں، کنسیل کرتے ہیں، ماں جو انزلہ نازل کیا، ریویل کیا اللہ نے، من الکتابی سے کتاب میں، و یشترون اور وہ پرچیز کرتے ہیں، وہ خریدتے ہیں، وہ موصول کرتے ہیں، وہ حاصل کرتے ہیں، بھی ہی ساتھ اس کے، سمنن قیمت، قلیلاً کم،
اولئک کا وہی لوگ ہیں ماں جو یاکلون وہ کھاتے ہیں فی میں بطونہم پیٹوں بطن پیٹ کو کہتے ہیں بیلی کو بطونہم پیٹوں اپنوں میں الا مگر نار آگ وہ یہ بظاہر تو وہ دنیا کا مال کھا رہے ہیں لیکن یہ صرف وہ آگ ہی ہے جو اپنے پیٹوں میں وہ بھر رہے ہیں ولا اور نہ یکلم کلام کرے گا ہم ان سے اللہ یوم القیامہ یوم قیامت کے دن قیامت کے روز ولا اور نہ یزکیہم پاکیزہ کرے گا پیوریفائی کرے گا ہم انہیں والا ہم اور ان کے لیے لا کے لیے ہم ان کے لیے عذاب ہے علیم دردناک. یہ اب اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے یہود کی اور نصارہ کی جن کی کتابوں میں اوپر بھی یہ بات ہو چکی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چیزیں تھیں کہ انہوں نے ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات چھپائیں اور کچھ ان میں سے یہود جو تھے وہ اچھے بھی تھے انہوں نے ان چیزوں کو ہائی لائٹ بھی کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے انعام کا بھی ذکر کیا تذکرہ کامیاب ہونے والے لوگ اس کا. تو میجورٹی نے ان کے علماء نے چیزیں چھپائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے ان کی بشارتیں تھیں ان کی صفات تھیں ساری چیزیں چھپائی لیکن آہستہ آہستہ وہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی ظاہر کرتا رہا. لیکن اب اس گروہ کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جنہوں نے حق کو اپنی کتابوں کو بھی چھپایا اور یہود سے کیونکہ اگر وہ یہودیوں کو بتا دیتے کہ اب اللہ کے نبی یہ ہیں تو یہودی جو اپنے مسائل کے لیے جاتے تھے ان کے پاس اپنے فیصلے کرواتے تھے تو وہ اپنی مرضی کے فیصلے کرتے کتابوں کی آیتوں کو بھی پیش کر دیتے. جس طرح جج ہوتا ہے وہ غلط اگر فیصلہ کر دیتا ہے تو وہ کرپشن وغیرہ اور دنیاوی مال کھاتے تھے. اس طرح وہ یہود کا تھا اگر بتا دیتے کہ نبی یہ ہے تو لوگ پھر اپنے فیصلوں کی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتے. تو صرف انہوں نے اپنی یہ چیز بچانے کے لیے اپنی جو عظمت ہے اپنا ریلیجن ہے جو ساری کچھ چیزیں بچانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو آیات تھی آخری کتاب کے بارے میں قرآن پاک کی صداقت کے بارے میں تو یہ ساری چیزیں انہوں نے چھپائی. تو اللہ نے کہا کہ یہ مال تو کھا رہے ہیں لیکن یہ دنیا کا چند روزہ مال ہے اور یہ بہت ہی کم ہے اور یہ ایک قسم کی وہ آگ ہی اپنے پیٹوں میں پا رہے ہیں. اور حدیث ہے کہ جو شادی شدہ بوڑھا جو زانی ہے وہ بھی اس طرح قیامت والے دن اللہ اسے بات نہیں کریں گے. اور جو متکبر فقیر ہے اور جو جھوٹا بادشاہ ہے تو ان سے بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اور بھی لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن بات نہیں کریں گے کیونکہ ان کے جو کرائم ہیں وہ انتہائی سویر ہے. ان اللہ زینہ بے شک جو لوگ یکتمون وہ چھپاتے ہیں ماں جو انزلہ نازل کیا اللہ نے من سے کتاب سے ویشترون اور وہ موصول کرتے ہیں وہ پرچیز کرتے ہیں وہ خریدتے ہیں بھی کی ساتھ اس کے ثمنن قیمت قلیلاً کم. اولئک کا وہی لوگ ہیں ماں جو یاکلون کھاتے ہیں فی میں بطونہم پیٹوں اپنے میں الا ایکسیپٹ سوائے نار آگ کچھ نہیں اور کھاتے لیکن وہ صرف آگ ہی ہے. ولا اور نہیں یکلمہم بات کرے گا ہم ان سے اللہ یوم القیامہ قیامت کے دن ولا اور نہ یزکیہم پاک کرے گا پیوریفائی کرے گا ہم انہیں گناہوں سے آلودگیوں سے اس طرح کی چیزوں سے ولا ہم اور ان کے لیے عذاب ہے علیم دردناک. جی شاباش پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا بے شک اللہ زینہ وہ جو یکتمون وہ چھپاتے ہیں ما جو انزلہ نازل کیا گیا اللہ نے من سے الکتابی کتاب سے وا اور یشترون وہ خریدتے ہیں وہ وصول کرتے ہیں بھی ساتھ اس کے ثمنن قیمت قلیلاً کم. اولئک وہی لوگ ما جو یاکلون وہ کھاتے ہیں فی میں بطونہم پیٹوں اپنوں میں الا مگر یا سوائے النار آگ وا اور لا نہیں یکلمہم کلام کرے گا ان سے یا بات کرے گا ان سے اللہ یوم دن القیامتی قیامت کے دن ولا اور نہ یزکیہم پاکیزہ کرے گا پاک کرے گا وا اور لا کے لیے ہم ان کے لیے عذاب ہے علیم دردناک. جزاک اللہ بہت اچھا پڑھا.
الائی کا وہی لوگ، سائم یہ آپ نے پڑھنا ہے اب، الائی کا وہی لوگ، اللہ زینہ وہ جو، اللہ زین اشترا وہ زلالہ جنہوں نے خریدی بائے کی، زلالہ گمراہی، بل ساتھ خدا بدلے میں ہدایت کے. یہ وہی لوگ ہیں جن کا یہ اوپر تذکرہ ہو رہا ہے، جو اللہ کے احکامات کو اپنی تورات میں انجیل میں جنہوں نے چھپایا. یہ ایسے لوگ ہیں وہ جو اللہ زین اشترا الضلالہ جنہوں نے مول لی، جنہوں نے حاصل کیا، خریدا ضلالت گمراہی، بالہدا ہدایت کے بدلے میں، والعذاب اور عذاب بالمغفرہ مغفرت کے بدلے میں. ہمارے سامنے دو ہی چیزیں ہیں، یا اللہ کا عذاب فیس کرنا ہوگا، اور یا پھر مغفرت ہے، کامیابی ہے، سکسیس ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں اور اعلیٰ بالا خانوں میں ہم رہیں گے انشاءاللہ. فما پس جو، اس کا لفظی مطلب تو ہے پس جو، اسبارہ خوب صبر کیا ہم انہوں نے، اللہ اوپر نار آگ کے. لیکن عربی میں یہ عرب میں کیونکہ ہماری لینگویج عربک نہیں ہے تو عرب میں یہ محاورہ کے طور پر آتا ہے، حیرت کے طور پر آتا ہے. پس سو کس قدر انہوں نے صبر کیا اوپر آ کے، کہ یہ کیسے حیرت ہے ان لوگوں کے اوپر کہ یہ جنت میں رہنا پسند نہیں کرتے، اور انہیں پتہ ہے کہ دنیا میں یہ جو کام کر رہے ہیں اس کا آگے آگ ہے. جس طرح آج لوگ کرپشن کرتے ہیں، لوگوں کا مال کھاتے ہیں، زمینوں پر قبضے کرتے ہیں، یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں، اور 500,000 تک وہ پکڑ لیتے ہیں اور آگ اپنے پیٹوں میں جمع کرتے ہیں. تو یہ لوگ جہنم سے ڈرتے نہیں ہیں. ان کو یہ نہیں ہے کہ یہ جو کھا رہے ہیں ہم، یہ اپنے پیٹوں میں آگ ڈال رہے ہیں. تو ان کو کوئی مطلب یا شرم نہیں، یا یہ عذاب کے اوپر اتنے ہو گئے ہیں، نہ ڈر ہو گئے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ جو ہم برا کام اللہ کے رستے کے علاوہ کرتے ہیں اس کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہے. تو اس کا بام عمرہ کر لیں. سو کس قدر اسبارہ ہم وہ زیادہ بہت خوب صبر کرنے والے ہیں، اللہ اوپر نار آگ کے، کہ وہ آگ کو ہی برداشت کر رہے ہیں مغفرت کے بدلے میں. الائی کا وہی لوگ ہیں، اللہ زینہ وہ جو، اللہ زین اشترا الضلالہ جنہوں نے خریدی گمراہی، جنہوں نے اپنا اسٹریٹ پاتھ گم کر دیا جو کتاب کی صورت میں ان کے پاس موجود تھا، بالہدا ہدایت کے بدلے میں، والعذاب اور عذاب بالمغفرہ مغفرت کے بدلے میں، کامیابی کے بدلے میں. فما سو پس کس قدر اسبارہ ہوں خوب صبر کیا ہم انہوں نے، اللہ اوپر نار آگ کے. جی سائم پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئک وہی لوگ ہیں، الذین وہ جو، اشتروا جنہوں نے خریدی، ضلالت گمراہی یا ضلالت بالہدا ہدایت کے بدلے میں، والعذاب اور عذاب بالمغفرت مغفرت کے بدلے. فما پس وہ اسبارہم انہوں نے صبر کیا، اللہ اوپر الناری کس قدر صبر کیا، آگ پہ. جزاک اللہ، بہت اچھا ترجمہ کیا. جزاک اللہ بچوں، آپ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. یہ مشکل کام ہے، جوانی میں آپ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھتے ہیں اور بہت ساری آپ کے سامنے چیزیں ہوتی ہیں جس طرف آپ جا سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دیتا ہے کہ ہم اپنا ٹائم نکالتے ہیں اور اس نیک کام کے لیے ہم یہ اپنا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں اور اسے اللہ کی کتاب کو سمجھتے ہیں، اور یہی کامیابی کا راستہ ہے. اور یہ جو ہم صبر کرتے ہیں، دوسری چیزوں سے، گناہ کی باتوں سے بچتے ہیں، اور اس ٹائم میں ہم اپرچونٹی کاسٹ کے طور پر ہم یہ پڑھ لیتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں آگ سے محفوظ فرمائے گا، ہمیں جنت میں داخل فرمائے گا. اور جب ہم کتاب پڑھیں گے اور لوگوں کو بھی آگے ہم یہ کنوے کریں گے تو یہ اللہ کے انبیاء والا کام ہے جو دنیا میں سب سے بیسٹ تھے، اور نیک لوگوں والا، صحابہ کرام والا، تابعین والا، تبع تابعین والا اور صالحین والا یہ کام ہے. یہ کوئی چھوٹا سا کام نہیں ہے کہ اللہ کی کتاب کو آگے بچانا. یہ جو ذمہ داری ہے اللہ نے اپنے انتہائی نیک بندوں کے سپرد اللہ کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، اور ہم اللہ کے شکر گزار بھی ہیں کہ اللہ ہمیں اس کام کے لیے پسند کرتا ہے. تو کوشش کیا کریں، ٹائم نکالا کریں. تو یہ کام، یہ جو ٹائم نکالنا ہے کل کو قبر میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارے لیے
اللہ تعالی ہمیں عذاب سے محفوظ انشاءاللہ فرمائے گا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک التواب الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفاه على الإيمان بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔